ایک دیرینہ مطالبہ ہے، کیا قومی پالیسی ہونی چاہیے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے؟ واضح طور پہ آپ کی پارٹی اور آپ کی طرف سے کیا مشورہ ہے کہ جامع پالیسی کیا ہو؟ بہت شکریہ جی. اور میرے خیال میں اس وقت ایک بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور بلوچستان بالخصوص پاکستان بالعموم جو ٹیررائزیشن کے لہر میں لپٹ چکا ہے، یہ ہمارے لیے بہت سنجیدہ مسئلہ ہے، اور یہ اس ملک کو ڈبو دے گا، بلکہ اس ملک کو دیمک کی طرح کھاتا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنی پرائیورٹیز بدلنی ہوگی. بلوچستان میں جو ہوا ہے یہ ایک بہت بڑا انٹیلیجنس فیلئر ہے، اور انٹیلیجنس والے ادارے ادھر کر کیا رہے ہیں؟ میرے خیال میں وہ بجائے انٹیلیجنس کے کاروباریں کر رہے ہیں، روزگار کر رہے ہیں، نظام چلا رہے ہیں، حکومتیں چلا رہے ہیں، اور کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ اور ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے. ہم پہلے وی ہیو لاسٹ الاٹ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں فوری طور پہ جمہوری عمل، جمہوریت اور ووٹ کے حق کا عزت کرنا ہوگا، اور ہر قوم کو ہمیں یہ تسلی دینی ہوگی کہ پارلیمان میں یا جو لیڈران آئیں گے وہ آپ کی مرضی سے آئیں گے. ہم نے بلوچستان کو پچھلے 70 سال میں سوری ٹو سے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان نہیں ہے، جی ایچ کیو استان ہے. ادھر تو ہم نے جی ایچ کیو بنایا، ایک آئی جی ایف سی سب کچھ چلا رہا ہے، کور کمانڈر سب کچھ چلا رہا ہے، حکومت کے پاس اختیار نہیں ہوتا، پولیس لیویز کے پاس اختیار نہیں ہوتا. لہٰذا ہم اس سے زیادہ اس کو سیکیورٹی صوبہ نہیں بنا سکتے. آلریڈی ہم سیکیورٹی کے نام پہ جتنا اس کو بنا چکے ہیں، تو میرے خیال میں اب اس سے تھوڑا الگ ہو کے ہٹ کے ہمیں سب سے پہلے اس پہ، اور پھر جو بھی ہماری پالیسی ہے، ریاستی پالیسی ریگارڈنگ انتہا پسندی اور یہ سب کچھ، ہمیں اس پہ کام کرنا ہوگا. دہشت گرد کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی قوم نہیں ہوتا، دہشت گرد کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. دہشت گرد جس نام پہ بھی دہشت گردی کر رہے ہیں، قومیت کے نام پہ کر رہے ہیں، مذہب کے نام پہ کر رہے ہیں، جو بھی دہشت گرد ہے، اور میرے خیال میں ان کے خلاف فوراً کر رہے ہیں. اچھا، ایسے میں رومی ان کی کیسے ختم ہو سکتی ہے، خاص طور پہ بلوچستان کی؟ تو میں نے کہا ہے نا آپ کو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ ان کو حق نمائندگی دیں. آپ تو ان کا بنیادی حق چھین چکے ہیں، ان کا نہیں بلکہ آپ پورے پاکستان کا بنیادی حق چھین چکے ہیں. آپ تو جو الیکشن مینوپولیٹ کر رہے ہیں، جو 70 سال سے آپ کر رہے ہیں، ریاست جو کر رہے ہیں، اس سے محرومی بڑھ رہی ہے اور بڑھتی گئی ہے. لہٰذا سب سے پہلے ابھی ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ واپس جا کے ہمیں ان عوام کو یہ تسلی دینی ہوگی کہ آپ کی جو حق رائے ہے اس کا قدر پاکستان کرے گا. اس کے بعد پھر لوگ آئیں گے، جینون لوگ آئیں گے، وہ بات بھی کر لیں گے، وہ مسئلے کا حل بھی نکال لیں گے. اس طرح بہت مشکل ہے جس طرح. پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے کیسے نپٹا جائے؟ ان کو کیا پالیسی ہو کہ ان کو آرام سے بغیر آپریشن کے بھی راضی کیا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے آبویسلی ڈائیلاگ، پاکستان کے ہر بندے کے ساتھ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور ہر بندے کو آئین قانون کے دائرے کے اندر آ کے کام کرنا چاہیے. آبویسلی ان کے جو ڈیمانڈز ہیں، ہم ٹھیک ہے آج ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ پہاڑوں پہ، وہ پہاڑوں پہ کیوں گئے؟ وہ پہاڑوں پہ کس کی وجہ سے گئے؟ ان کی زندگی میں ایسی کیا مجبوری آئی کہ پڑھے لکھے لوگ جا کے پہاڑوں پہ زندگی گزار رہے ہیں، پڑھے لکھے لوگ خودکش دھماکے کر رہے ہیں؟ ان کے جو کنسرنز ہیں اس کو دیکھا جائے، اور انشاءاللہ اگر ان کے کنسرنز کو ہم دیکھیں گے تو یہ کام قومیت پہ ہو رہا ہے. یہ مجھے نہیں لگتا کہ پہاڑوں پہ لوگ چل رہے ہیں پیسوں کی خاطر، یا یہ صرف اپنی قوم اور اپنی زمین کے لیے ہو رہا ہے. میں اس کو بھی سپورٹ نہیں کرتا، ٹیررزم ان اینی فارم میں سپورٹ نہیں کروں گا، لیکن قوم کو ان کے جو مسائل ہیں ان کو سن کے ان کا حل نکالیں. انشاءاللہ وہ خود آئین کے اندر آ جائیں گے. تھینک یو.